کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی؟ اب نے ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزرے تھے، اور ان کو بھی آزمائیں گے، اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سیز فائر ہو گیا، شکر ہے اللہ کا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس۔ ہم نے ایکشن کیا، اور ایکشن ہی ضروری تھا، ایکشن کے بغیر تو پھر نہیں ہوتا نا، کوئی کرے گا کوئی نہ کوئی ایکشن تو پھر ری ایکشن بھی ہوگا۔ تو بہرحال جنگ بندی کی درخواست جو ہے وہ بھارت نے کی، اور ہماری جو ہے نا کہتے ہیں کہ 6-0 سے ہماری کامیابی ہے۔ وہ تو شور مچا رہے تھے ہیں یہ کیسا جرنلزم ہے ان لوگوں کا؟ جرنلزم میں تو یہ سب نہیں سکھاتے کہ اتنا جو ہے نا جھوٹ بولا جائے، لیکن انڈیا نے خوب جھوٹ بولا۔ کراچی دبا، لاہور بندرگاہ پر قبضہ، اسلام آباد پر قبضہ، پنڈی پر قبضہ۔ پھر کہتے ہیں بعد میں، آج کل کہہ رہے ہیں جذباتوں سے کھیل دیا۔ اپنی اردو بھی ٹھیک کر لیں ذرا جی۔ بہرحال شور شرابہ بہت زیادہ مچایا انڈیا میڈیا نے، اور ہمارا جو پاکستانی میڈیا تھا وہ مناسب تھا، آرام سے بات کر رہا تھا، چیخا نہیں، شور نہیں مچایا، جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ سچ ویسے تو چلتا ہی رہتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز صحیح ہے جب یہ سب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب سب کچھ کام ڈاؤن ہو گیا ہے، بہتر ہے، لیکن اب شور مچ رہا ہے کہ انڈیا نے جھوٹ کیوں بولا، ان کے جرنلزم میں اتنا زیادہ جھوٹ کیوں ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ پھر جھوٹ تو سامنے آ جاتا ہے نا، چھپا تو نہیں رہتا، سچ بھی سامنے آ جاتا ہے، جھوٹ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال کل میں نے دیکھا کہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، تو سیلیبریشن ہو رہی ہیں، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ مٹھائیاں ہیں، کیک ہے، آتش بازی، پاکستان کی بات کر رہی ہوں، ڈانس ہو رہا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، ہم نے اظہار تشکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نوافل ادا کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قربت رکھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ابھی بھی دعا کریں۔ جو ہمارا دشمن ہے نا، اس کا پتہ کوئی نہیں ہے، پیچھے سے دوبارہ بھی وار کر سکتا ہے، تو آرام سے نہیں بیٹھ سکنا۔ یہ وار اور وار جو ہے نا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال میڈیا کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، جھوٹ سچ نہیں ہے، جہاں پر کچھ سمجھ نہ آئے تو اس طرح کی خبریں نہیں دینی چاہیے، ٹھیک خبریں دینی چاہیے، پر یہ بھی ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے، ٹول ہے، شور مچا دیں، جھوٹی خبریں تو پریشان ہو جاتے ہیں نا، نفسیاتی جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں ہے، قرآن سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ قرآن میں ہے نا کہ پہلے بھی ایسی قوموں پر عذاب آیا، تو اسلام کدھر ہے؟ ہمارے ڈرامے چل رہے ہیں، ہمارے اشتہار چل رہے ہیں، ماڈلز جلوہ گر ہیں، تو کچھ میچور نہیں ہے، میچور ہونا چاہیے ہے، ایسے حالات میں سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر بڑا فلیش پوائنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، بات تو ضرور کرنی چاہیے، بات کے بغیر تو چارہ نہیں ہو سکتا نا کوئی بھی۔ ہر چیز کا مسئلہ افہام و تفہیم اور بات چیت ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جاریت کا بھی جواب دینا بہت بہت ضروری ہے۔ اور باقی یہ کہ کہتے ہیں نا کہ پانی پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہونی ہیں، بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے، تو پانی کو بچانا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ گاڑیاں شاڑیاں ہم دھوتے ہیں، لان میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں دھلائی کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے۔ تو اپنے کام والوں سے بھی کہیں کہ ذرا پانی پہ نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ ہے کہ ہماری جو اردو صحافت ہے اور جو انگریزی صحافت ہے، ان سب نیوز اینکرز کو چاہیے کہ ذرا جو بھی بات کریں خیال سے کریں، کرتے تو ہیں، اور زیادہ خیال سے کر لیں، کیونکہ جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ہی نقصان ہوتا ہے، بعد میں تو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائی ہوتی۔ تو شمع جلائیں، اچھی بات کریں۔ نقصانات تو ہوتے ہیں، وہ انڈیا والا کہہ رہا تھا ان کا جو بھی کوئی تھا، ایئر فورس کا تھا غالباً، کہ جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ بھئی طیارے ہمارے جو تباہ ہوئے ہیں، کہتا ہے ہاں جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے۔ تو بالکل جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے، اور بات تو سچ ہے، لیکن ان کے لیے تو ہو گئی رسوائی۔ اور کہتے ہیں کہ چائنا کے طیاروں جو ہمارے پاس بھی ہیں، تو ان کا
ज़रा शोर शराबा अच्छा मचा हुआ है। पाकिस्तान के जो हमारे पायलट्स हैं वो भी बड़े शानदार हैं, जैसे कि मेरा बेटा भी है, तो मुझे तो पता है कि इनकी बड़ी सख्त तरबियत होती है और वहाँ जाना भी आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ की सिलेक्शन, वहाँ की तरबियत बड़ी मुश्किल है। तो बहरहाल मुकाबला बहुत अच्छा किया। और ये झूठ बोलते हैं और इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना मैं तो कहती हूँ इन लोगों को भी कोई ना अवार्ड मिलना चाहिए। वो शर्मवीर चक्कर नहीं होता है, वो चक्कर शक्कर ही है ना उनका, जो कुछ मिलता है उनको वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो क्या ख्याल है, आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? तो बहरहाल झूठ सच पता चल जाता है। अल्लाह ताला करम करेगा। सेलिब्रेशन करनी चाहिए तो अच्छी सेलिब्रेशन करें, दुआ करें और भी दुआ करें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। दुश्मन है और दुश्मन पीठ पीछे वार कर सकता है। हमारे इस्लाम में भी लड़ाइयों में जब हुआ तो ऐसा हो चुका है ना, तो गाफिल नहीं रहना और बाकी अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है और तैयारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। ठीक है ना, बस यही बात आज मैंने करनी थी। अच्छी बात, सच्ची बात होनी चाहिए, क्योंकि झूठ पता चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।